السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ بچوں کے حوالے سے میں واقعہ بتا چکا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمارا چل رہا تھا۔ تو پیارے بچوں، آج ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور پیدائش ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کون سی امتحان سے ان کو گزارا، ذرا وہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ وہ آپ کے پہلے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام سے بہت محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور حکم دیا کہ اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اور ننھے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک بنجر اور غیر آباد یعنی مکہ میں چھوڑ کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی فرما برداری کی اور اپنی بیوی اور بیٹے کو مکہ میں خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو کچھ کھجوریں اور پانی دیا اور واپس چل پڑے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے آئیں اور کہا، آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ اس وادی میں نہ تو کوئی رہتا ہے، نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے یہ سوال کیا، کئی دفعہ دہرایا، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے یہ پوچھا، کیا آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا، پھر ٹھیک ہے، اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا، اور واپس پلٹ گئے۔ دیکھیے پیارے بچوں، حضرت حاجرہ علیہ السلام، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لینا چاہا۔ کس طرح امتحان لینا چاہا؟ جیسے کہ آج کل آپ اپنے بھائیوں سے، اپنے ماں باپ سے دور تو نہیں ہوتے، اگر دور بھی ہو جائیں تو 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال کے بعد، تو 4 سال کے بعد تو عموماً آ کر لوگ مل ہی جاتے ہیں، یعنی اپنے ماں باپ سے دور زیادہ نہیں رہ سکتے۔ تو یہاں پر کیا واقعہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اپنے بیٹے کو، یعنی جو بیٹا پہلا بیٹا ہوا تھا حضرت اسماعیل، اور ان کی جو والدہ ہے حضرت حاجرہ، ان کو لے کر جاؤ، اور مکہ مکرمہ جس وقت آج کل تو بہت آباد ہے، اس وقت یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، لوگ بھی نہیں رہتے تھے، بالکل خالی زمین سی تھی، یعنی پتھر وغیرہ تھے، اور گھاس وغیرہ بھی نہیں تھے، دور دور تک انسانوں کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو یہاں پر چھوڑ کر آ جاؤ۔ تو جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو وہاں چھوڑا اور کچھ کھجوریں اور پانی دیا کہ ان سے گزارا کر لو، اور واپس چل دیے۔ جیسے چل دیے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ان کو روکا اور پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ یعنی یہ پوچھا۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ نے کچھ کہنا نہیں، بس واپس، یعنی ان کو چھوڑ کر واپس آپ نے آ جانا ہے۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ دیکھیں، اللہ پر جب ہمارا توکل، اللہ پر جب ہمارا اعتماد پکا ہو جائے پیارے بچوں، تب اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا جہاں کی چیزیں دے دیتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ اور ہمارا ذہن کیا ہے کہ ہم جا کر اپنے امی ابو سے پیسے مانگیں گے تب ہمیں دیں گے۔ تو اگر ہمارے ابو کا کام نہ ہوا تو کیا کریں گے؟ تو بس یہ کریں گے کہ بھائی نہیں مانگیں گے۔ تو بھائی مانگنے کا ذریعہ تو ہے، اگر والدین نہ دے تو آپ اللہ سے مانگو۔ جیسے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ تو پھر حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے آپ کو یہ کہا کہ یہاں پر چھوڑ کر جائیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں۔ دوسری بات میں ملتا ہے کہ سر ہلایا۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ دیکھو کتنا پکا یقین تھا وہاں پر۔ کھجوریں، آج کل تو ہم کھانے سے بھی نہیں پیٹ بھرتا، کھجوریں اور کچھ پانی دیا، اور چھوٹا بچہ بھی تھا۔ اب اگر چھوٹے بچے کو دے گی تو حضرت حاجرہ علیہ السلام خود کیا کھائے گی؟ اگر خود کھائے گی تو بیٹے کو کیا دے گی؟ تو یہ بہت بڑا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تھا، جو انہوں نے اس امتحان کو پاس بھی کر دیا۔ سمجھ میں آ گئی؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو نوازا بھی، اتنا نوازا، انشاءاللہ آگے واقعہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس امتحان میں کامیابی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کن کن انعامات سے گزارا، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ اتنا ہی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں پاس کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔